بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا البر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار مجسم نے کی درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین علامات ہیں: غصہ کی حالت میں سچ بولنا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا۔ یہ تینوں اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اعظم و آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ودیعت فرما دیے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی میں کیا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کر دے اور جس پر تو لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرے۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب نصیب ہوا، اور ان پہ وہ جو رحمت کی برکھا تھی وہ اس طرح چھم چھم برسی کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قسام ازل کسی سعید روح کو اور کسی پاکیزہ دل کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کی فطرت کو دیکھ کر وہ سلیکشن جب ہو جاتی ہے تو پھر فاصلے جو ہیں وہ ماہ و سال کے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک آدمی نکلتا ہے، اور یہ داستان عشق و مستی ہی نہیں بلکہ میں اس کو سفر عشق و مستی کہتا ہوں، کہ آتش پرستی سے شروع ہو کر خدا پرستی اور خدا شناسی تک ایک انسان کیسے پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے غلامی سے آزادی کا سفر کیا، اور غلامی سے آزادی کا سفر ہو گیا، آتش پرستی سے آگے نصرانیت کی طرف چلے، نصرانیت سے پھر دامن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، پھر غلام بن گئے، غلامی سے آزادی کا سفر ہو گیا، اور آزاد ہونے کے بعد پھر ایک حسین غلامی میں جو تھے خود ہی داخل ہو گئے، اپنی گردنیں جا کے وہ ہم آہوان سارا سر خود نہادہ برکف والی کیفیت طاری ہو گئی، خود جا کے غلامی اختیار کر لی۔ اور وہ کیسی غلامی تھی کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ پھر اس غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان، آج تک 14.5 صدیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اس غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو عقیدت و احترام سے اہل معرفت اور اہل قلم اور اہل علم کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر طویل عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد جنگ خندق انہی کی وجہ سے، انہی کے مشورے سے جو ہے وہ خندق تیار کی گئی تھی۔ سب صحابہ سے بڑھ کے اتنے توانا تھے، اتنے قداور تھے، سب صحابہ سے بڑھ کے زیادہ کام کیا، زیادہ خندق جو تھی وہ کھودی تھی، اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور نظر محبت جو تھی دیگر صحابہ پہ بھی تھی، ان کو خصوصی ایک مقام حاصل تھا۔ آج ان کا ذکر پاک ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے ایک ان کی مثال بڑی خوبصورت لگی، بڑی سادہ انہوں نے مثال دی۔ وہ فرماتے ہیں دل اور جسم کی مثال جو ہے یہ اپاہج، معذور اور ایک اندھے کی ہے۔ فرماتے ہیں ایک کھجور کا درخت سامنے تھا، اندھے کو کھجور نظر نہیں آ رہی تھی، اپاہج کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تھا، تو اپاہج نے اندھے سے کہا تم مجھے کندھے پہ اٹھا لو اور یہ کھجور کا خوشہ میں اوپر سے اتار لیتا ہوں، پھر ہم مل کے کھا سکیں گے۔ لہٰذا نابینا نے اس اپاہج کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اس نے خوشہ اتارا، دونوں نے جی بھر کے کھایا۔ تو فرماتے تھے کہ اسی طرح آدمی جو ہے اس کی مثال دل اور اس کے جسم کی ہے۔ دل جو ہے اس کو تو نظر آتا ہے، جسم جو ہے اس کی مثال اس نابینا کی ہے،
لہٰذا یہ دونوں جب دل اور جسم مل جاتے ہیں، جب قالب اور قلب دونوں مل کے بارگاہ رب العزت میں جھک جاتے ہیں تو پھر انسان معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ گورنر مقرر کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ایسا گورنر جس کا گھر ہی کوئی نہیں تھا۔ گورنر صاحب جھونپڑے میں رہا کرتے تھے، اور پھر ان کی جو اللہ تعالیٰ ان کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ان کا مقامات دیتا ہے کہ جانور درندے بھی ان کو پہچانتے تھے۔ چور بہت تھے، مدائن میں چوریاں شروع ہو گئی، سیدنا عمر فاروق نے ان کو بھیج دیا۔ لوگوں نے دیکھا، شروع میں لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک آدمی بوسیدہ لباس میں، انہوں نے کہا یہ تو کوئی مانگنے والا گداگر شاید یہاں پہ آ گیا ہے۔ لیکن اگلے ہی دن گورنر نے ایک کتے کو بلایا گلی سے گزرتے ہوئے، اس کو کہا میرا حکم تمام کتوں تک پہنچا دو، اور سب کتوں کو کہہ دو کہ آج کی رات کے بعد کوئی چور جو آئے، کوئی ڈاکو آئے، اس کو پکڑ کے رکھے اور صبح میرے سامنے پیش کر دے۔ لہٰذا سارے مدائن کے کتے اکٹھے ہو گئے رات کو، اور جو چور جاتا تھا اس کو وہی کاٹتے تھے، بٹھا لیتے تھے۔ صبح کا وقت ہوا تو گلیوں میں چور پکڑے ہوئے کتوں نے بٹھائے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، جو بندہ پھر اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی پھر ساری جو مخلوقات ہے وہ اس کے انڈر آ جاتی ہے۔ کتنی مثالیں، حضرت سفینہ جو ہے وہ جنگل کے شیر کو حکم دیتے ہیں، وہ پالتو کتے کی طرح آگے چلتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ایک شیر کو گردن سے پکڑتے ہیں، وہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہواؤں کے نام پیغام دیتے ہیں، دریاؤں کے نام پھر پیغام دیتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کو، یہ تو اولیاء کرام کی شان، صحابہ کرام کی، اور جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات ہوتی ہیں، پھر ہر شے ان کے تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ جو رسول اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، جو اللہ کے تابع فرمان ہوتا ہے، پھر دنیا کی ساری چیزیں اس کے تابع فرمان ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں بار بار دہراتا ہوں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت سے ساری عزتیں، ساری شوتیں، ساری عظمتیں، سارے ہوتے، سارے اقتدار، ساری عظمتیں ملتی ہیں۔ جو ان کا ہو گیا اس کو سب کچھ ملے گا، جو ان کا نہیں وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ ہو رہے ہیں نہیں اعتبار جن کو، وہ پھر کر کے تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو یہ فقیر کہتا ہے یہی ہو کے رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اس سلسلے میں میرے ساتھ جو اسکالر حضرات ہیں، جناب پروفیسر سعید احمد خان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ماہر تعلیم، اور ان کے ساتھ آج ہمارے کراچی سے ایک عظیم روحانی جو بہت بڑی ہماری خانقاہ ہے، خانقاہ اشرفیہ، اس کے چشم و چراغ سجادہ نشین ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب ہیں۔ ان کی نسبت جو ہے حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خانوادہ سے ہیں۔ ان کا بہت مہربانی ہے، یہ آج لاہور اس پروگرام کے لیے تشریف لائے۔ ان کے ساتھ مشہور ادیب اور روحانی شخصیت جناب پروفیسر قمر شکور احمد، ان سے بھی آپ پیر صاحب سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ جیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خان صاحب، آپ سے ابتدا کر رہا ہوں۔ 250 برس کی عمر پا لی، بعض نے، ابن حجر عسقلانی نے تو 280 بھی لکھی۔ ٹھیک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 2 پہ ہیں۔ جی ہاں، سب سے بڑی عمر ان کی، اس کے بعد ان کے بعد وہ ہے۔ آپ نے جس طرح ابتدا میں بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا، حقیقت تو یہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں ہم او، سبحان اللہ، اگر با او نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو بوزخشاں بن مرسلان کے بیٹے ہیں، اصفہان کے قریب جی قصبہ تھا، اس کا نام جی، واہ، وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد بہت بڑے زمیندار اور ایک بہت بڑے آب الملک کے نام سے آتش کدے کے محتمم تھے۔ اچھا، اور اس آتش کدے کی ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے اس فرزند کو عطا کر رکھی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک، اور وہ خود کھیتوں کی نگرانی کرتے تھے، لیکن ایک دن جب وہ کسی کام سے اپنے کھیتوں میں نہ جا سکے تو اسی دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت اور ان کا نصیبہ جاگا۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ جائیں۔ راستے میں ایک عبادت خانہ تھا، ان کو راہبوں کو عبادت کرتے ہوئے جب دیکھا تو وہ بات دل میں گھر کرتی چلی گئی کہ یہ آگ پرستی میں کیا رکھا ہے۔ یہ ہیں حقیقی معنوں میں جو اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھک رہے، اور ان سے آخرکار آپ نے رابطہ کر لیا اور مذہب بھی وہ اختیار کر لیا۔ اور باپ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے بیڑیاں پہنا دی،
انہوں نے سختی شروع کر دی کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، لیکن آپ نے کسی طرح ان سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر کوئی قافلہ یہاں سے شام کو جانے والا ملے تو کسی طرح سے مجھے بھی ان کے ساتھ یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کا سفر پہلے شام میں، پھر موصل میں، پھر نصیبین میں، پھر اموریہ میں۔ ٹھیک، یہ دھوکے سے کہاں ان کو غلام کہاں بنایا؟ دھوکے سے اموریہ سے جاتے ہوئے جب آپ نے کہا کہ قافلہ جا رہا تھا مدینہ منورہ کی طرف جس کے نشانات اس پادری نے بتائے تھے، تو ان سے آپ نے کہا کہ میرے مال مویشی لے لو، کسی طرح مجھے در رسول پر پہنچا دو۔ وہاں سے چلے تھے، پھر انہوں نے جا کر بجائے اس کے کہ وہاں پہنچاتے یہودی کے ہاتھ ان کو بیچ دیا۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی محبت کے جس مقام پر فائز ہیں، اور پھر اس سے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق بنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں رکھ دی تھیں کہ حق پرستی کی پہچان اور اس کی تلاش۔ ٹھیک، طلب صادق اللہ تعالیٰ نے اندر رکھ۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں جیلانی صاحب، طلب صادق اندر اللہ نے رکھ دی، پاکیزہ روح۔ اچھا، ازل میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا تھا قسام ازل نے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان کے یہ پھول ہوں گے؟ بالکل حقیقت۔ جی کیسے پھر وہاں سے جب ہو گئے غلامی میں پھر آگے کیا ہوا؟ دیکھیں، طلب صادق جب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود راہیں کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن سچی بات یہ کہ طلب صادق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں تک پہنچایا۔ یعنی 3 جو تھے پشب، ایک یکے بعد دیگرے جو انتقال کرتے گئے، تو تیسرا جو تھا اس نے پھر بتایا کہ اب آپ نے فرمایا کہ اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس، کون میری رہنمائی کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اب مجھے دنیا عیسائیت میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو تمہاری رہنمائی کرے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور وہ کھجوروں والی زمین پر جو ہے مبعوث کیے جائیں گے، وہاں ان کا ظہور ہوگا، تو تم وہاں چلے جاؤ۔ اور 3 نشانیاں بتائیں کہ ایک تو یہ کہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسرے یہ کہ ان کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ ٹھیک، تو آپ وہاں سے پھر چلے، جیسا کہ حضرت نے بھی بیان فرمایا۔ تو جب وہاں پر پہنچے اور پھر ان کو غلام بنا لیا گیا، فرماتے کہ میں ایک درخت پہ چڑھا ہوا تھا، تو جو ان کا آقا تھا اس کا کوئی بھتیجا یا رشتہ دار آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ جو قبیلے ہیں انہوں نے ایک ایسے شخص کو اپنا وہ بنا لیا پیشوا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی اور جو تلاش تھی، آتش عشق اور بھڑکی، تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ ابھی میں درخت سے نیچے گر جاؤں گا، یعنی اس خوشی کی کیفیت میں کہ جس چیز کا انتظار تھا اس کا ظہور ہو چکا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نیچے اتر کے جب اس سے پوچھا تو اس نے زوردار ایک تھپڑ رسید کیا، کہا تم اپنا کام کرو۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ خاموشی سے پہنچ گئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور جا کر کچھ نذرانہ، بعض نے لکھا کھجوریں، بعض نے لکھا کچھ پیش کیا کہ سرکار یہ صدقہ ہے۔ فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، اور اس کے بعد وہ تقسیم فرما دیا غریبوں میں۔ ایک نشانی پوری ہو گئی، علامت جو تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد گئے، پھر جا کے کہا سرکار یہ ہدیہ ہے، فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سرکار کو تو علم تھا کہ یہ تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنا کپڑا تھوڑا سا ہٹایا اور وہ مہر نبوت ظاہر ہوئی، اور انہوں نے بڑھ کر والہانہ انداز میں چوم لی، تیسری علامت بھی پوری چوم لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عاشق صادق ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہوا کی لہروں نے بھی مدد کی، انہوں نے بھی ان کی مدد طلب دیکھ کے انہوں نے خود ہی وہ پہلو ہٹا دیا کہ یہ لو دیدارے مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کر لو۔ جی پیر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ابتدائیہ آپ نے بھی اور دونوں بزرگوں نے ارشاد فرمائی گفتگو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آخری راہب نے حضور اقدس اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہ کیا، تو یہ دراصل ان خبروں کا تسلسل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے کی دیتے گئے تھے۔ کل انبیاء، جی کل انبیاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
دعا سے شروع ہو جائے اور ان سے پہلے بھی. جی بے شک، چونکہ آج ہماری عیسائیت کے حوالے سے گفتگو جی بالکل صحیح ہے، درست ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ وصیت بار دیگر اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمائی کہ جس میں وہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتے ہوئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا تسلسل ہے، وہ راہب علامات نبوت جو ہے وہ بتاتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کی جو علامت ہے یہ تمام الہامی کتب میں بھی مذکور تھی اور تمام علماء یہود کے بھی اور نصارہ کے اس صفت نبوت سے واقف تھے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پیر صاحب جو ہے نا سانگ آف سلمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گیت جس کو وہ کہتے ہیں، اس میں ایک جو گیت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا بیان کیا گیا ہے جو حسن کا، وہ پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظم آج شک مصرا دی ودیری ہے. اور وہ جو تھی جن کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام معبد کا وہ جو انہوں نے حلیہ بیان کیا، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جو کہا کہ اے بنی اسرائیل کے بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب، بالکل ایک جیسا سراپا، کوئی شک نہیں، بے شک نہیں. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر نبوت کی صفت جو ہے یہ چونکہ ایک ایسی بات تھی جس کی کوئی نقل نہیں ہو سکتی تھی، کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقت تھی. اور یہ مہر نبوت در حقیقت حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بھی دلیل تھی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود پر تھی. دیکھیے اس میں عارفانہ نقطہ ایک ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی رسم الخط دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے، لیکن مہر نبوت میں اس مروجہ رسم الخط کی بجائے اس کو افقی رسم الخط میں لکھا گیا محمد الرسول اللہ، یا اوپر سے پڑھیں تو اللہ رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیچے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ افقی رسم الخط اس کو محدثین نے بیان فرمایا. اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک میسج تھا بنی نوع انسان کی طرف کہ اب میری بارگاہ تک پہنچنے کے باقی سب راستے ختم، مجھ خدا تک جو پہنچنا چاہتا ہے وہ میرے اس رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانے گا تو وہ میری بارگاہ تک آئے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ہوتی ہے جی ہاریزنٹل اور دوسری کیا ہے ورٹیکل. ہاریزنٹل اور ورٹیکل دونوں اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ نظر آتی ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دونوں طرف چلیں، دونوں طرف سے بامقصد، انتہائی بامقصد الفاظ، ترتیب جو ہے. ایک افقی اور دوسری کیا ہوگی؟ دوسرا تو مروجہ عربی رسم الخط جو ہے اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو صفت ہے اس کے حوالہ سے حضرت سلمان فارسی جب اس جذبے کے ساتھ آئے تو آقا تو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. حضور نے دیدار جب کروایا مہر نبوت کا، تصدیق ایمان تو بہت پہلے سے کیے ہوئے تھے، اپنے جذبے کے ساتھ چلے آ رہے تھے. یہ تو ایک اظہار تھا ایمان کا جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اب یہ دیکھیں کہ ان کو جتنا ان کا پیچھے کا سفر ہے اس سارے سفر، ساری ریاضت کی، چونکہ وہ تلاش حق میں تھا سفر، اس کی جزا کیسے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص صحابہ جو ہیں ان میں ان کا مقام ہے. جی جنت جن کی مشتاق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، ان میں ایک سلمان فارسی، مطلب خواص صحابہ جو ہیں ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. اور غزوہ خندق کا جیسے آپ نے اشارہ تھوڑا سا دیا کہ وہ انہی کی تجویز پر تھی، ایک اتنا بڑا معرکہ جس معرکہ یعنی احد کے بعد ایک تھوڑی وقتی جو پریشانی تھی اس کے بعد ایک اتنی بڑی جنگ کی تیاری کرنا اور اس کو اس حوالہ سے ان کے مشورے کو اہمیت دینا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کامیابی ہوئی. اور اس کی ایک بہت خوبصورت بات جو بیان کی گئی سیرت نگاروں نے اور محدثین نے کہ خندق کی کھدائی کے درمیانی حضور علیہ السلام نے 3 ملکوں کی فتوحات کی بشارت عطا فرمائی. یعنی جب آپ حضرت سلمان خندق کھود رہے ہیں تو وہ سخت چٹان آ جاتا ہے، ایک سخت چٹان آ گئی، کسی طرح وہ ٹوٹ نہیں رہی. تو حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے دستے موجز نما سے وہ کدال یا وہ جو گینتی تھی وہ زور سے ماری
تو ایک شعاع نکلی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر فرما کر آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اوتی تو مفاتیح الشام، اللہ نے مجھے شام کی کنجیاں عطا فرما دی۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر دوسری ضرب نگاہ لگائی، نبوت دیکھ رہی تھی۔ یہاں پیر صاحب ایک بات کا اضافہ کرنا بڑا ضروری ہو گیا، آپ کے ارشاد سے میرے ذہن میں فوراً آئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا شعور نبوت میں ماضی، حال اور مستقبل برابر ہو۔ بہت زبردست بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم کو مٹی اور پانی کے درمیان بھی دیکھ رہے ہیں، خندق ہوتے ہوئے شام کی فتح بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں، دیگر دو جو فتوحات ابھی آپ بیان فرمائیں گے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ میرے اس عاشق صادق اور میرے غلام کا تذکرہ اشرف جہانگیر، اشرف سمنانی کے سجادہ نشین اشرف جیلانی خان صاحب اور پیر صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ خادم ان کے ساتھ آپ ان کی قیادت فرما رہے ہیں۔ دوسری ضرب لگائی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا اوتی تو مفاتیح الفارس، اور پھر تیسری ضرب لگائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مفاتیح الیمن۔ یہاں ایک چیز جو تھوڑی سی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ منافقین اس پر استہزاء کر رہے ہیں کہ پتھر پیٹ پر بندھے ہوئے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے محصور ہو رہے ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں، لیکن باتیں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جو جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ ان خبروں پر ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اس بات کو حضور کی بشارات میں سے تسلیم کیا۔ ان کو یقین تھا کہ یہ جو کسرا کے کنگن ہیں یہ اس کو پہنائے جائیں گے اور پہنائے پھر۔ اچھا جی جیلانی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں۔ خان صاحب آج ذرا مہمان کراچی سے آئے ہوئے ان کو میں چاہتا ہوں زیادہ وقت دیں۔ کھجوریں اس باغ کی اس پہ قربان جو اب جلا دیا بد نصیب لوگوں نے، جی وہ کیا واقعہ ہوا؟ وہ ایک جس یہودی کے آپ غلام تھے جی، تو اسی وجہ سے دو مارکوں میں، دو غزووں میں آپ شریک نہ ہو سکے، یعنی بدر اور احد، اس وجہ سے۔ اچھا وہ اجازت نہیں دیتا تھا اور ادھر تو ظاہر ایک آگ لگی ہوئی تھی، ایک محبت، ایک وہ تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ سلمان تم ایسا کرو کہ مکاتبت کر لو، یعنی اس کو کچھ دے کر آزادی حاصل کرو۔ تو جب یہ وہاں پہنچے اور اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت یہ لگائے جائیں اور 40 اوقیہ سونا۔ اللہ، تو پھر میں آزاد کرتا ہوں، ٹھیک آ کے سرکار دو عالم علیہ السلام کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم سلمان کے ساتھ جا کر یہ کام کرو۔ اچھا، طبقات ابن سعد میں 500 درختوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ 500 درخت، بہرحال وہ 500 یا 300 جتنے بھی تھے، اگر 300 سینکڑوں میں 300 تھے تب بھی کتنا مشکل ہے، 500 تو پھر مشکل ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خود وہ گڑھے کھودے اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے ایک درخت لگایا، ایک پودا لگایا۔ اچھا، پھر وہ لکھتے ہیں کہ وہ درخت سب سے پہلے تناور ہو گیا دیگر درختوں کی بنسبت، اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو آباد کیا ہو اور اس اجڑے ہوئے باغ کو سرسبز کیا ہو، اس کے دستے مبارک جہاں لگ جائیں تو وہ سرسبز نہ ہو تو اور کیسے؟ اچھا خان صاحب، میں نے تو اس طرح پڑھا کہ وہ سارے درخت آپ نے اپنے دستے اقدس سے لگائے، ایک درخت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا، وہ تھوڑا اس میں رہا، اسے دیر سے آیا پھل، اور اس نے پہلے سال ہی پھل دینا شروع کر دیا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ تو ایک باہر سی چیز ہے۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ جب وہ درخت لگیں اور وہ پھل دینے لگے تو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ تو آپ نے اہتمام فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا، درخت اکٹھے کیے گئے اور پھر ایک غزوے سے 40 اوقیہ سونا بھی آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے حوالے کیا کہ جاؤ اپنے آپ کو آزاد کروا لاؤ۔ یہ دیکھو نا کیسی بات ہے خان صاحب، انڈے کے برابر سونا تھا، جتنا انڈا ہوتا ہے مرغی کا اتنا سونا تھا۔ حضرت سلمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو 40 اوقیہ کہاں، تو یہ وہ 100 تولے بنے گا، یہ اتنا انڈا کیا کرے گا؟ آپ نے کہا تم لو، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ یہودی بھی پہلے حیران ہوا ہے، جب اس نے تولا ہے جا کے تو وہ تو پورا 40 اوقیہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان ہے، شریعت ہے ہی یہ کہ آپ کی زبان سے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، اسلام یہ ہے، اسلام یہ جو آقا کی زبان سے نکلا وہ ہو کر رہا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی آپ ہر کی اجازت سے کالر لے لوں. السلام علیکم. جی یہ بند کریں آپ, ٹی وی بند کر دیں بھائی, بتائیں سوال. جی وقار صاحب سے آل دے جوڑے. بالکل ٹھیک ٹھاک. بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی میں پوچھنے جا رہا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک کدھر واقع ہے؟ ٹھیک ہے جی, ابھی پوچھ لیتے ہیں جی. جی نیکسٹ دے دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اللہ پاک آپ کو تندرستی دے, آپ کے علم میں اضافہ کرے. میرا یہ سوال ہے کہ مور نبوت کے 40 سال پہلے یا بعد میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. اچھا جی, مجھے جانا ہے بریک کے لیے, بریک سے آؤں گا تو پھر یہ سوال. پیر صاحب پہلا سوال آپ کا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہاں روضہ پاک ہے, اور مہر نبوت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں گے. خان صاحب ٹھیک ہے. ناظرین اکرام دیکھیں, ذکر ان ہستیوں کا ہے جب ان کا ذکر پاک کیا جائے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور انسان کے جو گناہ ہیں وہ جھڑتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں گناہ ان کا ذکر پاک کرنے سے, اور دل میں محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبات جو ہیں وہ موزن ہوتے ہیں, اور جن کو آلریڈی یہ محبت نصیب ہوتی ہے اس محبت کو ایک جلا ملتی ہے, اور ان کی بلندی اور فکر میں بھی بلندی آتی ہے, قلوب میں بھی صفائی ہوتی ہے. اس ماحول میں, روح پرور ماحول میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی پیر صاحب, ان کا مزار پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے تقریباً 35 میل کے فاصلے پر مدائن, ایک جہاں یہ گورنر تھے. یہاں گورنر تھے, وہیں آپ کا مزار. جی خان صاحب, مہر نبوت. مہر نبوت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بحیرہ راہب نے بھی کیا چھوٹی عمر میں. ٹھیک ہے, لیکن پیدائش کے وقت ہی تھی یہ. جی ہاں, حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل و میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لاؤ, تو مٹی نے ان چیخی چلائی, وہ رحم کھا کر چلے گئے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جہاں سے یہ مٹی لی, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ سے لی گئی, اور جب وہ مٹی لی گئی تو اس میں انوار محمدیہ کا یعنی اتنا جلوہ تھا, صاف نظر آ رہے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ جنہیں کتابیں ملیں, صحائف ملے, وہ ان الہامی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ تو پھر کہا کہ فلما جاءہم ما عرفوا, جب ان کے پاس وہ تشریف لائے جن کی پہچان انہیں ہو چکی تھی, فکافروا, پھر انہوں نے کفر کیا. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. تو آج بھی انجیل برنباس پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر, جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مختلف ادوار سے ان کو دیکھتے چلے آئے, اور انہوں نے نشانی بتائی. یہ نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے ہی کتابوں کے اندر مذکور ہے, اور بچپن سے ہی اس کا ذکر چلا آ رہا ہے. ڈاکٹر جیلانی صاحب, یہ جنگ کے بھی بڑے ماہر تھے. منجنیق جو ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ سجیسٹ کیا تھا, مشورہ دیا تھا کہ بنایا جائے, اور منجنیق کا جو استعمال ہے وہ بھی انہوں نے بتایا تھا پہلی مرتبہ اسلامی فوج کو. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو علم اول اور علم آخر بھی حاصل ہے, یعنی تورات و انجیل کا علم بھی تھا, اور قرآن حکیم کا علم بھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہو گیا. اور فرماتے یہ علم کا وہ سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. جی بے شک. دیکھیں حقیقت حال یہ ہے کہ انہوں نے اکثر وقت بلکہ ہمہ وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے اور براہ راست کسب فیض کیا. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے تک سرکار کی محفل میں صحبت میں رہتے تھے, ہمیں ان پر رشک آتا تھا.
اچھا، تو اب جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا فیض حاصل کرے گا. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری سختیاں، یہ ساری صحبتیں، پریشانیاں صرف اسلام کی خاطر برداشت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، سبحان اللہ. جس کو ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ارشاد. کہ عقل کہتی ہے کہ کھا شیر و شکر، عقل کہتی ہے کہ کھا شیر و شکر، اور عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر. عقل کہتی ہے کہ چل بازار میں، اور عشق لے جاتا ہے کوئے یار. واہ واہ. تو بالکل آپ کی حیات مبارکہ جو ہے اس کا مظہر ہے کہ اتنی سختیاں، غلامی، یہ سب برداشت کی. کیا ہے جی پیر صاحب، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. جی تو یہ حقیقت ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جب برداشت کی اور سرکار کے بارگاہ میں پہنچے تو آقا نے ایک ایسا عظیم و شان اعزاز عطا فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوئی. آج بھی آپ کے روضہ مبارک پر جائیں تو یہی لکھا ہوتا ہے. اچھا، امام جعفر صادق جو علیہ السلام کے سامنے کسی نے ان کا ذکر کیا، اس نے کہا سلمان فارسی، انہوں نے کہا چپ رہو، سلمان محمدی ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. دیکھیں نسبت کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. تو جو کچھ اپنا نظر کیا نا، اب دیکھیں نظر حاصل کرنے کے لیے نظر کرنا ضروری ہے. تو ایک نظر ہے زے کے ساتھ اور ایک نظر ہے زوئیں کے ساتھ. واہ 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 واہ. اپنی جان نظر کر دی اور وہ نظر حاصل کر ہائے ہائے. تو ایسی نظر ہوئی کہ آج بھی نام زندہ ہے، ہم ان کا ذکر مبارک کریں اور اپنے اہل بیت میں شامل کر لیں. نظر پھر لوٹ کر نہیں آئی، ان پر قربان ہو گئی ہوگی. اچھا جی پیر صاحب، وہ ابو سفیان آئے، ابھی اسلام تو لائے نہیں، مکہ سے آ گئے مدینہ منورہ، آگے بیٹھے ہوئے تینوں حضرت صہیب رومی، سلمان فارسی اور سیدنا بلال حبشی، امام عاشقاں. کیا ہوا؟ میں ایک بات اس سے پہلے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2-3 ایسے اہم کام ہیں جو قدرت نے ان سے کروائے، ان کا تذکرہ ہم بہت کم کرتے ہیں. جو علوم اولین و آخرین والی بات ہوئی اس کے بارے میں، کہ جب آپ اپنا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، علامہ برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو نقل کیا، کہ جب آپ اپنی کیفیت بیان کرنے لگے، داستان ساری سنانے لگے، تو اس وقت ایک یہودی کو بلایا گیا جو فارسی کو ٹرانسلیٹ کرے. اس نے کچھ گڑبڑ کی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے وہ سارا واقعہ حضرت سلمان کا حضور کے گوش گزار کر دیا. جب آقا نے وہ واقعہ یہودی کو سنایا تو اس نے کہا کہ آپ تو واقعی سارا کچھ جانتے ہیں، پھر مجھے کیوں بلایا تھا؟ یہ وہی حق اور سچ آپ کی زبان پہ جاری ہوا ہے جس کی خبر موسیٰ دے کر گئے تھے، اور فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اب لے لیں، انتظار میں ہے. جی بسم اللہ. آپ کی بات مکمل ہوگی. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فاروق صاحب. جی حضور کیا حال ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. حضور ہم تو عاشق ہیں آپ کے، عشق کرتے ہیں آپ سب سے. تو یہ سوال ایک تو یہ تھا میرا کہ جو وہاں پہ غزوہ میں شہادتیں کوئی ہوئی وہ ایک تو کتنی ہوئی؟ دوسرا حضور آپ سے ایک میرا اور سوال تھا کہ آپ سے کسی وقت بات کرنا چاہوں تو آپ کا کوئی پرسن. ابھی تو میں باہر جا رہا ہوں ملک سے کل، اور جب واپس آؤں گا تو پھر آپ اسی نمبر پہ جو آج جس پہ آپ نے کیا فون، ان سے ٹائم لے لیجئے گا، اور یہاں کسی دن بھی آپ تشریف لے آئیے گا. صبح 8 بجے ہمارا پروگرام جب ختم ہوتا ہے آپ کو چائے پلائیں گے، آپ سے بات ہوگی. اور میں لئے آیا تو انشاءاللہ میری بہن کا شہر ہے، بڑی بہن کا، تو میں وہاں آؤں گا تو آپ سے مل بھی لوں گا وہاں آ کے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ بسم اللہ. دبئی سے جناب شیروانی صاحب. شیروانی صاحب کوئی سوال پوچھنا ہے کہ شعر سنانا ہے؟ چوائس آپ کی ہے، دو میں سے ایک. جیسے آپ حکم کریں گے. پر نعت کا شعر سنا دیں. سوال تو لوگ پوچھتے ہیں، آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رمضان پاک میں کہ روز ہمیں نعت سناتے تھے وہاں سے دبئی سے. جی آئے بھی تھے یہاں، مل کے گئے. ٹھیک ہے جی. جی جی ارشاد. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، ایسے بھی لوگ
کیا کہنے اور میں کہیں بھی رہوں میرے آقا، واہ واہ واہ، میں کہیں بھی رہوں میرے آقا، کہیں بھی رہوں میرے آقا، سبحان اللہ، اپنی نظروں میں مجھ کو رکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، اپنی نظروں میں مجھ کو رکھتے ہیں۔ نیکسٹ جی کالر، السلام علیکم۔ بسم اللہ جی، غازی صاحب منظر پھلاری ٹوبہ ٹیکسن۔ او خوبصورت شاعر، ماشاءاللہ، شاعروں میں بڑا خوبصورت شاعر جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور پیر صاحب کو بھی سلام، کیونکہ اہل بیت اطہار اور عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشلسٹ ہیں پیر صاحب، اسپیشلسٹ ہیں سبجیکٹ کے جی۔ اور جی دو شعر جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد حضور۔ اعلیٰ تیرا مقام ہے سلمان فارسی، اعلیٰ تیرا مقام ہے سلمان فارسی، سلمان فارسی، دل سے تجھے سلام ہے سلمان فارسی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم عاشقان مصطفیٰ کا سارے دہر میں ہاں سب سے بڑا امام ہے سلمان فارسی۔ واہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی۔ سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ غزوہ خندق میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ غزوہ خندق میں کوئی مسلمان تو شہید جی نہیں ہوئے، مسلمان شہید حضرت کافر عمر ابن عبد ود، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار کا، حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اسی مرحلہ پہ تو کل ایمان کا خطاب حضور نے عطا فرمایا تھا نا جی، کہ آپ مسلمانوں کے لشکر سے تنہا آپ نکلے تھے اور کل کفر کے لشکر سے وہ نکلا تھا، اسی لیے تو خندق پلان کرایا، اسی لیے کل ایمان اسی مرحلہ پہ عطا ہوا تھا۔ اس کی بہن نے بڑی تعریف کی ہے جی جی، کہا میرے بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا تھا، اتنا 1000 پہلوان کے مقابلے علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وہ تو آج بھی نعرہ حیدری لگائے، ہمارے فوجیوں کے جو جذبے ہیں اور وہ ہمت آ جاتی ہے جی۔ اس میں دوسری جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کہ سلمان کو عربی زبان سکھاؤ، دسترس ان کو عطا ہو، وہ جو پچھلی ساری محنت ہے اس کا اجر مل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کریں اور منہ کھولیں، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا اور عربی زبان پر دسترس ایک لمحے میں انہیں حاصل ہو گئی حضرت سلمان فارسی کو۔ سب یہ ریئر واقعہ آپ نے سنا ہے۔ جی، اب دوسری اس کا جو ایک اور اہم پہلو ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ جب فارس فتح ہوتا ہے تو فارس کی فتح کے بعد ہم کہیں بھی کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ زبان کا ہوتا ہے، صحیح جی، کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی اس حوالہ سے خدمات بہت نمایاں ہیں کہ آپ نے اہل فارس کی تعلیم جو ہے اور اس کی تربیت میں بہت بڑا آپ کا کردار ہے حضرت سلمان۔ جیسے ہی وہ مدینہ منورہ آئے لوگ اور ان لوگوں کی تعلیم کا، تربیت کا اہتمام ان کی زبان میں، کیونکہ انہیں تو بڑی پردیس میں اپنی زبان بولنے والا بندہ مل جائے تو انسان کو کتنی طمانیت ہوتی ہے۔ ویسے بھی دیکھیں نا اسلام کے پیغام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، اصل تو جی نگاہ مصطفیٰ کا جو انتخاب تھا نا وہ کمال تھا۔ جہاں جہاں بھیجے صحابہ اس جگہ کی دیکھی ہے تہذیب، تمدن، وہاں کے لوگوں کا مزاج، رہن سہن، زبان، ہر شے دیکھی ہے۔ یمن میں دیکھیں نا معاذ بن جبل کو بھیجا ہے چیف جسٹس بنا کے حضرت علی کے بعد دوبارہ، کیسی کیسی سلیکشن کمال ہے۔ مؤذن رسول پہ ہی آپ قربان ہو جائیں، کیسا مؤذن تلاش کیا ہے۔ ام مکتوم کی آواز کیسی ہے، ان کی کیسی ہے، اور قاری قرآن جو ہیں حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور دوسرے کون سے ہیں، ابی بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ ابی ہمیں قرآن سناؤ، اللہ نے تمہیں لحن داودی عطا کیا۔ لحن داود۔ ڈاکٹر صاحب وہ ابو سفیان آئے رسول اللہ کے پاس، گزرے، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا فرمایا انہوں نے؟ ہے ذہن میں کہ نہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس اللہ کے دشمن پر تلوار کیوں نہیں گری؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ قبیلے کا سردار ہے، ہمیں کچھ خیال رکھنا چاہے، آیا کچھ گزارش کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ان تینوں پر ناگوار گزری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو یار غار ہیں، اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی بات کہی اور ان تینوں پر میری بات ناگوار گزری،
تو اس پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو، حضرت صہیب کو، حضرت سلمان کو جو عظمتیں عطا فرما دی ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان اس پر رشک کرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ اے صدیق جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، ان کو راضی کر کے آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر ان کے سامنے پھر معذرت کی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، تالیف قلبی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کروں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت لقمان کے برابر حکمت سے نوازا ہے۔ اچھا، جناب لقمان کے برابر؟ جناب لقمان کے برابر۔ ڈاکٹر صاحب سادگی بے انتہا تھی، تنخواہ لی اور سب تقسیم کر دی۔ سادگی کا تو یہ حال تھا کہ یعنی اب آپ دیکھیں گورنر کا ایک عہدہ ہوتا ہے، ایک منصب۔ ہم نے تو بہت گورنر دیکھے ہیں جی یہاں، اللہ اکبر۔ وہ تو خیر اگر فرعون اور نمرود بھی دیکھتے تو وہ بیچارے گھبرا جاتے۔ اب کچھ بہتر آدمی آیا ہے۔ تو حبیب عالم نے کہا تھا تجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ لیکن یہ ہے اقتدار بڑی فضول چیز، یہ جب آتی ہے تو بندہ جو ہے وہ واقعی اس کو یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں۔ یعنی اب یہ جو گورنر، یہ تو ان کے نالین کے ذروں کے برابر بھی نہیں، سارے دنیا کا گورنر ایک طرف، ان کے قدم پاک کا ایک جو ذرہ اٹھتا ہے وہ بھی اس سے افضل ہے۔ یعنی سادگی اتنی تھی کہ لباس میں پیوند لگے ہوئے، ایک چادر بچھاتے تھے، آدھی بچھائی اور آدھی اوڑھ لی، اور ایک پیالہ تھا، ایک لوٹا تھا، ایک تسلا تھا، اور جو مکان جو تھا آپ کا، جسے مکان کیا اسے ایک جھوپڑی کہیں، یعنی اب گورنر کیسے عالی شان مکانات میں، اور اس میں وہ ایسا تھا کہ جب لیٹتے تھے تو پیر دیوار سے ٹکراتے تھے، یعنی اتنا تنگ تھا، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو چھت سر سے ٹکراتی۔ اس کیفیت میں آپ نے، اور جو وظیفہ ملتا تھا دربار خلافت سے تو وہ سب مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور خود چٹائی بن کر اس سے گزارا کرتے تھے، اور اس میں بھی جو کچھ آتا تھا اس میں سے اکثر حصہ غربا مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اللہ، اتنی سادگی تھی۔ تو اس سادگی میں بھی ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، اور ایک وقار تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کار مل جائے تو ہمارا وقار بن جائے، پیسہ مل جائے تو وقار بن جائے، مال و دولت یا کوئی مکان عالی شان ہو تو ہمارا وقار بن جائے۔ اصل تو وقار ان کا تھا۔ سبب کچھ اور ہے پیر صاحب، جی بے شک، علامہ کہتا ہے سبب کچھ اور ہے، تو خود جسے سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اصل میں جی جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اصل میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا جو آئیڈیل شخصیت ہے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، والی کون و مکان ہوتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جتنا قلیل سا تعلق رکھتے ہیں، یہی بات تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزاج کا حصہ بنتی ہے، الا ماشاءاللہ چند شخصیات ایسی مستغنی ہیں اور ان کا مال بھی اسلام کے کام آتا ہے، وگرنہ دیگر تمام صحابہ کرام نے اس دنیا سے تعلق اور اہل بیت اطہار نے بہت واجبی سا رکھا۔ جی عثمان ذوالنورین نے پھر کتنا مال بھائی خدا میں دیا، اگر کسی کے پاس ہے، صدیق اکبر نے دیا، عبدالرحمن بن عوف نے دیا، کہتے جائیں۔ وہ غنی اور سخی تھے، وہ کوئی سیٹھ تھوڑا ہی تھے جی۔ وہ پیسہ یعنی اگر جمع کیا بھی جاتا تھا یا محفوظ کیا جاتا تھا تو نیت یہ ہوتی تھی کہ اسلام کے کام آئے گا، وگرنہ یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت سلمان فارسی ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہستیاں تو خاص حضرت عمار بن یاسر ہوں، یہ حضور علیہ السلام کے محرم راز صحابہ کرام تھے، اور بڑے آقا دو جہاں علیہ السلام کے، جیسے حضرت صاحب نے بات فرمائی کہ عشاء تک حضرت سلمان فارسی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اور اب یہ جو اتنا وقت ملنا، یعنی ہر وقت آقا سے تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جو ہے، یہ یقیناً ان کے من میں اتنا ظرف موجود تھا کہ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جذب فرماتے تھے، اور فیض صحبت و فیض نبوت کو بھی جذب وہ جو فرماتے تھے۔ شمون یہودی کے پاس چادر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو لے کے گئے تھے، وہ بھی تو سلمان فارسی تھے، جی، اور یہ بھیجا۔ جی، یہ ایک ان کا یہ بھی ایک وصف ہے، یہ ایک وصف کہہ لیں، اعزاز کہہ لیں کہ عمر کے اعتبار سے چونکہ بہت بڑی عمر پائی اور حضور بہت پیار فرماتے تھے،
اس نسبت سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اکثر چچا سلمان کہہ کر ان کو پکارتی تھی. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے, بہت بڑا اعزاز ہے. اہل بیت میں سے ہو گیا, اس سے بڑھ کے کون سا تمغہ ہو سکتا ہے, کون سی ڈگری ہو سکتی ہے. جی بے شک, اہل بیت اطہار میں سے جی اتنا گھر کے افراد کی. اور حضرت عمر کہیں کہ سلمان بن اسلام, سلمان بن اسلام, سلمان بن اسلام, بے شک جی. اتنا والہانہ جو تعلق ہے اور اتنا اکتساب فیض ہے جو بارگاہ نبوت سے حاصل کیا, آج بھی ان کے درہائے دولت پر جب حاضری دیتا ہے انسان تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آج بھی وہ اپنا اس فیض کو تقسیم فرما رہے ہیں, اور اس طرح در پہ آنے والوں کی تشنگی جو ہے وہ دور فرماتے ہیں, خواہ اسے کسی کو علم کی طلب ہے, خواہ کسی کو راہ حق کی تلاش ہے, خواہ کسی کو معرفت کی تلاش ہے. جس قسم کا کوئی طالب ان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے وہی فیض نظر ہے جو حضور سے فیض پایا وہ آنے والوں نور معرفت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں, اور اتنے لوٹا ہوا ہے اس بارگاہ پاک سے, انہوں نے اپنے دامنوں میں اسی کو آگے یہ امت پہ پھر پھیلاتے ہیں. ایک بہت ہی اہم بات ہے اور نفسیات کا اصول ہے کہ جب انسان کو کوئی قیمتی چیز مل جائے تو اسے اس سے کمتر جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی, ضرورت نہیں رہتی. اب انہیں چونکہ وہ فیض نبوت کا اتنا اعلیٰ مل چکا تھا, آخرت ہر وقت نظروں میں ہوتی تھی, اس دنیا کی قدر ان کی نظروں میں بہت ہیچ تھی, اسی وجہ سے یہ سادگی, یعنی گورنر ہیں لیکن چٹائی بن رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے چٹائی بن رہے ہیں, گورنر ہیں, لیکن یہ انداز جو ہے یہ حضور کے فیض یافتگان کا ہی ہو سکتا ہے, دنیا کے کسی دوسرے ملک کا گورنر ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتا. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر جیلانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, خان صاحب آپ کا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی تو سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نا جی, بابا نام تھا, آپ نے سلمان نام رکھ دیا, اور نام ہی نہیں تبدیل کیا, نام ہی نہیں تبدیل, بندہ بھی تبدیل کر دیا, فکر بھی تبدیل کر دی, ذہن بھی تبدیل کر دیا, قلب بھی تبدیل کر دیا, چال بھی تبدیل کر دی, ڈھال بھی تبدیل کر دی, دن بھی بدل دیے, رات بھی بدل دی, صبح بھی بدل دی, شام بھی بدل دی. کیا انقلاب تھا. ناظرین کرام, ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وصال پاک کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تو ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ بنی مستلق سے تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے, طارق محمود فیصل آباد, محمد اویس حویلی لکھا, محمد ریاض کاموں کی, بدر محمود لاہور, طاہر محمود جھنگ, بشیر احمد فاروقی اسلام آباد, روبینہ ناروال, محمد خالد جہلم, محمد اکرم سیالکوٹ, محمد شریف رافل پنڈی, محمد فاروق ٹیکسلا, سدرہ غفور بہاولپور. آپ سب کو آپ کے گفٹ گھروں پہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام, مرگی کا علاج ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 41, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور سورہ مومنین کی آیت نمبر 97 اور 98 کاغذ پر لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں. انشاءاللہ مرگی کے مرض سے شفا ہوگی. شرط یہ ڈالتے وقت کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, علم کی مثال دریا کی سی ہے, اس میں سے کتنا ہی خرچ کرو گے علم کم نہ ہوگا. بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ علم خرچ کریں گے تو وہ کم ہو جائے گا, یہ ڈر نکل جانا چاہیے. بالکل کم نہیں ہوتا, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور ناظرین کرام, روزنامہ 92 ہمارا جو اخبار ہے, ہمارے چینل سے وابستہ اخبار, اس میں آج حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہ بڑا ایک تفصیلی مضمون ہے. اور میں جیسے آپ سے عرض کیا کرتا ہوں اپنے ناظرین سامعین سے کہ روزنامہ 92 ضرور خریدا کریں. یہ ایک تربیت کا ادارے کا کام کر رہا ہے, بہت بڑا. اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, صحابہ کرام کی عظمت, اہل بیت اطہار کی محبت اور بزرگان دین سے تعارف اور ایک نسبت ان سے جو ہے عقیدت کی وہ پیدا ہوتی ہے. ضرور روزنامہ 92 پڑھیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے, اور یہی جوہر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے, یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے, اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے جو گلی گلی کوچے کوچے کو بکو اللہ کے فضل سے گونج رہا ہے اور گونجتا رہے گا. اور آج بہت بڑا اجتماع ہے ایک جگہ پہ, تو وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے مرولہ شریف میں ایک بہت بڑی کانفرنس آج ہو رہی ہے.
وہاں بھی انشاءاللہ میں جاؤں گا. مجھے دیکھتے ہی لوگ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا. تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان، ناظرین، سامعین، سب مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.